کام نہیں ہے تو بالکل اس بات پہ توجہ نہ دینا. اپنی فزیکل فٹنس پہ توجہ دو, اپنی جو پروفیشنل پروگریشن ہے, اپنی جو فیلڈ ہے اس کی پروگریشن میں, اپنے کریئر کی پروگریشن میں آپ پوری توجہ دو. اچھی ڈائٹ کھاؤ, فزیکل فٹنس رکھو, جم کرو, اسٹرانگ بنو فزیکلی بھی, تاکہ آپ کو کسی میدان میں کوئی نہ پچھاڑ سکے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب, میں نے ہائی وے پیٹرول میں بھی وہ بچیاں دیکھی, وہ سامنے کھڑی ہیں ماشاءاللہ, جو ہماری ہائی ویز کی پیٹرولنگ کریں گی. اب آپ ہی میں سے جو خواتین ہیں, بچیاں ہیں, وہ ڈی آئی جیز بھی بنیں گے, وہ ڈی پی اوز بھی بنیں گے, وہ آر پی اوز بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آئی جی صاحب, ابھی تک پنجاب میں یا پورے پاکستان میں کبھی ایک خاتون آئی جی نہیں آئی. میں چاہوں گی آئی جی صاحب کہ آپ راستہ ہموار کریں کہ اگلی آئی جی بھی خاتون ہو انشاءاللہ تعالیٰ. ازما آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ کتنی ضرورت ہے اس بات کی. اگر ایک خاتون پہلی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہے, ایک خاتون چیف جسٹس بن سکتی ہے, تو ایک خاتون آئی جی نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے, بالکل بن سکتی ہے. یہی عزم لے کے آج آپ نے اپنے گھروں کو جانا ہے. اور آپ کے والدین نے جو آپ پہ اعتبار کیا ہے, آپ نے اس اعتبار کا مان رکھنا ہے. آپ کی اسٹیٹ نے, آپ کی حکومت نے, آپ کے ملک نے, آپ کے صوبے نے, آپ کے ڈپارٹمنٹ نے جو انویسٹمنٹ آپ کے اندر کی ہے, آپ نے اس کا مان رکھنا ہے. عوام نے جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی, آپ نے اس کا مان رکھنا ہے. آپ نے میرا مان رکھنا ہے. اور آپ نے, جب آپ یہ ماشاءاللہ 1180 بچیاں جب فیلڈ میں جائیں گی, اور 6000 بچیاں جو ہیں وہ پنجاب پولیس کی فیلڈ میں ہوں گی, تو میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب کی کوئی بیٹی, پنجاب کی کوئی خاتون, پنجاب کی کوئی ماں بہن وہ اپنے آپ کو انسیف فیل نہیں کرے گی. آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کو دیکھ کے ان کا حوصلہ اور بڑھے. پنجاب کی بیٹی جب ٹیکسی چلا رہی ہوتی ہے, میں بار بار وہ مثال کوٹ کرتی ہوں کہ پنجاب کے اندر ایک بچی جو ہے وہ صبح کو یونیورسٹی جاتی تھی, اور اپنی فیس کے پیسے جمع کرنے کے لیے وہ شام کو ٹیکسی چلاتی تھی, اور وہ کہتی تھی کہ اب پنجاب اتنا سیف ہو گیا ماشاءاللہ کہ میں اپنے گھر سے نکل کے ٹیکسی چلا کے اپنی روزی کما سکتی ہوں. آپ نے انشور کرنا ہے کہ جب پنجاب کی بیٹی آپ کو دیکھے, آپ کو یونیفارم میں دیکھے, تو اس کو لگے کہ یہ پولیس آفیسر نہیں, یہ میری پروٹیکشن بیٹھی ہے, میری سلامتی بیٹھی, میری عزت کے محافظ بیٹھے. اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میں نے بہت انویسٹ کیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر. آئی جی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, سہیل یہاں پر بیٹھا ہے, یہ جانتے ہیں کہ میں ڈائریکٹلی پولیس کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں, اپنے آفس کے تھرو ڈیل نہیں کرتی. میں ڈائریکٹلی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں, آفس کے تھرو نہیں کرتی. میں نے وہ پروٹوکول کی لیئرز بالکل ختم کر دی, کیونکہ میں سب کو اونرشپ دینا چاہتی ہوں. میں نے پولیس کی وردی اسی لیے پہنی کہ میں پولیس کو وہ اونرشپ دینا چاہتی تھی, وہ عزت دینا چاہتی تھی جو ان کو پہلے کبھی نہیں ملی. ورنہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں یا جو پولیٹیکل آفیسز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ جب پولیس کی غلطی ہوتی ہے تو وہ ساری ذمہ داری پولیس پر ڈالتے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ آپ کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا ہے, میں نے آپ کے ساتھ ہر انسیڈنٹ کی ذمہ داری قبول کی ہے, کیونکہ وی آر ون ٹیم. جب ہم کام کرتے ہیں تو کوئی چیف منسٹر اور کوئی سبارڈینیٹ نہیں ہوتا, سب ایک ٹیم ہوتے ہیں, ایک یونٹ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پنجاب ماشاءاللہ ترقی کے نئے جھنڈے گاڑ رہا ہے. میں نے آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت انویسٹمنٹ کیا. آج آپ جانتی ہو میری بچیوں, آپ کے کام آئے گی یہ چیز. جب میں چیف منسٹر بنی تو شہباز شریف صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ لاہور کو سیف سٹی بنایا تھا, سی سی ٹی وی مانیٹر. آج لاہور پنجاب کے 40 ڈسٹرکٹ سیف سٹی ہیں ماشاءاللہ. اس میں کرائم کی ٹریکنگ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے ہمیں, اور 2 گھنٹے میں مجرم پکڑے جا رہے ہیں. اور بہت سارے ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جو کبھی کرائم کا گڑھ ہوا کرتے تھے, کبھی کرائم کا ڈین ہوا کرتے تھے, کبھی کرائم کا ہاٹ سپاٹ ہوا کرتے تھے. آج پنجاب میں میجر ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جس میں دنوں ہفتوں کوئی کرائم رپورٹ نہیں ہوتا, کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ بھی آ جاتا ہے, گھر بھی آ جاتا ہے, گاڑیاں بھی آ جاتی ہے, روزگار بھی آ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنی چھت کے نیچے رات کو بے فکر ہو کے, بے خوف ہو کر نہیں سوتا, تو حکومت ناکام ہے. یہ ذمہ داری ہے آپ کی, اور آپ کسی سے کم نہیں ہو, نہ آپ نے کسی سے اپنے آپ کو کم سمجھنا ہے. آپ نے اپنی جو پروفیشنل گروتھ ہے اس پہ توجہ دینی ہے, پرسنل گروتھ پہ توجہ دینی ہے. ہر آنے والا دن آپ کی پرسنل گروتھ میں, آپ کی پروفیشنل گروتھ میں, آپ کے کریئر کی گروتھ میں, آپ کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. رات کو جب سونے لگو تو یہ سوچ کے سو کہ آج میں نے کیا سیکھا ہے. میں بھی سیکھ رہی ہوں, میں سب کچھ سیکھ کے نہیں آئی گھر سے, روز میری بھی ٹریننگ ہو رہی ہے, روز میں بھی اسٹیٹ کرافٹ سیکھ رہی ہوں. آپ نے بھی, چاہے وہ پریمپٹیو پولیسنگ ہو, یا وہ ٹیکنالوجی ہو, یا پھر وہ اسمارٹ پولیسنگ ہو, آپ نے ہر چیز کو اپنے پروفیشن میں, اپنے کریئر میں انکارپوریٹ کرنا ہے. اسی لیے آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت آگے بڑھیں گے. تو میں
ایک بار پھر عظیم والدین کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ صرف بیٹے قابل فخر ہوتے ہیں، بیٹے آپ کا نام آگے چلاتے ہیں، بیٹے آپ کا مان رکھتے ہیں، بیٹے آپ کی عزت بڑھاتے ہیں. آج جتنے والدین یہاں پر بیٹھے ہیں مجھے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کہ کتنے والدین آج یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی بیٹی کو گھر سے نکلنے کی اجازت دی تو ٹھیک دی. ذرا دیکھوں میں. اور والدین یہ بھی بتائیں، تالیاں بجا کے بتائیں تاکہ مجھے آواز آئے کہ کتنے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے ان کا نام روشن کیا ہے. اس سے بڑا کوئی آپ کے لیے سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے؟ میں آج بھی جب اپنے والد کے پاس جاتی ہوں اور ان کو کوئی کام بتاتی ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے تو وہ جب مجھے شاباش دیتے میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے مجھے دنیا کا سب سے بڑا میڈل مل گیا ہے. تو میں آپ سب بچیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے ذرا جواب دو کہ کیا آپ سب لوگ ماشاءاللہ الرٹ ہو؟ آواز نہیں آئی مجھے. کیا آپ کے ہوتے ہوئے پنجاب کی اتنی زیادہ اسٹرانگ مضبوط پروفیشنل بیٹیوں کے ہوتے ہوئے پنجاب کی بیٹیاں مضبوط ہیں نا؟ پنجاب کی بیٹیاں سیف ہیں نا؟ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو شاباش، بہت مبارکباد. اور آپ کی 3 چینز آف کمانڈ ہے. یہ بات آخری بات ہے، دھیان سے سننا. 3 چینز آف کمانڈ. اللہ تعالیٰ، آپ کے والدین اور آپ کی یہ وردی، اس کا مان رکھنا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پنجاب پولیس، آواز نہیں آئی. پنجاب پولیس